مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی کیا حال ہے؟ جی آپ میوٹ پہ ہیں بھائی. جی عبداللہ بھائی آپ کا نا مائک میوٹ پہ ہے، تو بات کرنے کے لیے آپ کو مائک پہلے ابھی صحیح ہے؟ اب صحیح ہے. کیا حال ہے عبداللہ بھائی؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. آپ تعارف کرا دیں اپنا بھائی. تعارف رہنے دے، میرے خیال سے کیا خیال ہے کہ لازمی ہے؟ آپ مسلمان ہیں یا کرسچن؟ جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ. ابھی آپ پوچھیں گے میں کون سے فرقے سے ہاں ہوں. جی، کیا خیال ہے؟ تو نہیں اچھا، بتانا پھر کا. نہیں، فرقے سے مراد یہ ہے کہ میں واقعی جو ہے وہ میں اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ اس طرح سے نہیں کرتا ہوں کہ میں یہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں. ٹھیک ہے، یا اگر آپ یہ کہیں گے کہ فرقے کے ساتھ لگانا لازمی ہے تو آپ یہی سمجھ لیں کہ میں اس قسم کی ہی ایک جماعت میں سے ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو باقی لوگ جو ہے وہ میری نظر میں کٹ کے وہ کیونکہ انہوں نے اپنے کچھ کام ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے خیال سے. تو وہ میں جی وہ جو جماعت آپ کی ہے، فرقہ آپ کے، وہ جنتی ہے نا؟ جی انشاءاللہ اللہ تو تعالیٰ میں بہتر اس جانتا میں ہے. شامل اگر ہونا چاہوں تو اس کا نام بتا دیں. اس کا نام مسلمان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں ہو سکتا ہے، آپ آلریڈی اس میں ہوں اپنے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کا میں سن رہا تھا، پہلے بھی آپ کو سنتا ہوں میں کافی، یعنی کیونکہ میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں مختلف مذاہب کی بھی اور مختلف فرقوں کے حوالے سے بھی. ایک بات تو یہ میں آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ منافق نہیں ہیں میرے خیال سے. آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں وہ ٹھیک، ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو منافق کہیں کہ آپ یار یہ اوپر سے کچھ ہو رہا ہے اندر سے ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کیونکہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ اتنا ٹائم دے رہے ہیں اور آپ کے اخلاق وغیرہ جو ہیں بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو بظاہر تو مجھے یہی لگ رہا ہے، دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو بظاہر تو میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ غلط ہوں گے، وہ صحیح ہے یہ غلط ہوں، ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میرے کچھ سوال جو ہے وہ نکل کے آ رہے تھے، میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں. جی بھائی آپ کا نے سوال ہے بٹ صاحب، آپ اگر ان کو کچھ پہلے کہنا چاہیے ان کے سوال. نہیں کرنے دیں ان کو بات. جی کریں سوال. اچھا بٹ صاحب کو بھی میں سنتا ہوتا ہوں، بڑے اچھے بندے ہیں بٹ صاحب. اچھا رضی بھائی، بات یہ ہے کہ میں آپ کے یہ یعنی جب سن رہا ہوتا ہوں تو آپ کی ساری یعنی چیزیں، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بڑا اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں معاملات. جس طریقے سے دوسرے لوگ آتے ہیں تو وہ آپ سے بات نہیں کر پاتے کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کی ایسے ہوتی ہیں جو وہ ثابت نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر وہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے، جیسے آپ کہہ لیں کہ کوئی نتیجہ پہلے نکال کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنی چیزوں کو فٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میری چیزیں فٹ ہو جائیں نتیجے کے مطابق. تو ایک چیز جو ہے نا، یعنی اٹریکشن سارا کچھ آپ کے سارے معاملے میں نظر یعنی فرض کر لو آتی ہے، لیکن بعد میں مجھے کچھ پتہ لگا کہ احمدی یعنی کہ کہ اس کے اندر بھی کچھ فرقے ہیں، یہ مجھے پتہ نہیں تھا. جیسے کوئی لاہوری گروپ ہے یا کچھ اور بھی ہیں، تو اس بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ دیں گے کیونکہ میں کسی اور کے منہ سے نہیں سن سکتا، پتہ نہیں ہے نا، کوئی کچھ بتا دیتا ہے کوئی کچھ، تو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے اچھے طریقے سے پلیز اس بار. جی احمد بٹ صاحب. ہاں جی محترم، جب ہم اس حدیث کو پیش کرتے ہیں 73 والی کو، تو ہم ہمیشہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ سچا اسلام ایک ہی ہو سکتا ہے، 72 جو ہے یعنی کہ وہ اسلام نہیں ہو سکتا. تو جو جماعت احمدیہ سے بھی کٹ کے علیحدہ ہو جائے گا وہ بھی ان 72 میں شامل ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم اس کے ساتھ دوسری احادیث جو ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جماعت اور امیر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، بلکہ یہاں تک تاکید کی ہے کہ اگر وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے بھی مارے، یعنی کہ اگر تم سمجھو کہ تمہارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی، تب بھی جماعت اور امیر کو نہیں چھوڑنا. اور اگر جماعت اور امیر نہ ملے تو پھر جنگلوں میں چلے جاؤ، یعنی کہ اگر اس کو مہاورتن بھی لیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ سب سے لا تعلق ہو کے پھر ان بحثوں میں نہ پڑھو کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو علیحدگی اختیار کر کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ.
تو جو بھی جماعت کو بھی چھوڑے گا وہ بھی ان جا کے 72 میں شامل ہوگا. اصل عقیدہ ایک ہی صحیح رہنا، یہ ہمارا. لیکن وہ جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہوئے ہیں وہ بھی تو وہ صحیح اپنے آپ کو یہی کہہ وہ مرزا صاحب کو مانتے تو ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ کیا ان میں یعنی کہ ایسی چیز آ گئی ہے کہ وہ ان کو مانتے ہوئے بھی آپ سے الگ ہو گئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ بھی تو اپنے کو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. جی جی ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں جو 72 جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اپنے آپ کو غلط کہتا ہے؟ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ بعض گروہ ہیں جو اس وقت سنت یا حدیث کو نہیں مانتے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مانتے ہیں، اللہ کو سارے مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو سارے مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عقیدے کی گمراہیوں کی وجہ سے وہ ان سے کٹ کے تو علیحدہ ہو جاتے ہیں. ان کو علیحدہ اپنا ایک گروہ بنانا پڑتا ہے. بے شک وہ کہیں کہ میں کسی گروہ میں شامل نہیں ہوں، وہ بھی ایک گروہ ہے، اس لیے کہ وہ ان سے کٹ کے علیحدہ ہوا ہے، خود کو ان کے ساتھ وہ اپنی پہچان نہیں کرواتا، تو ان سے وہ خود کو علیحدہ سمجھتا ہے. تو یہ علیحدہ سمجھنا ہی یعنی کہ فرق ڈالنا ہی فرقہ ہے. وہ بے شک اس کا نام فرقہ رکھے یا نہ رکھے، وہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں یہ تو بات واضح طور پر قرآن پاک میں موجود ہے نا. ایک ہے پیشن گوئی، ایک ہے حکم. ٹھیک ہے، تو حکم تو یہ موجود ہے کہ ایسا مت کرنا، اور بڑی سختی کے ساتھ ہے کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو بول دو کہ آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ایسا کریں گے. لیکن اگر اس کے باوجود کچھ ایسا کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی کریں گے، جو کٹ کے یعنی اپنے اپنے نام بنا لیں گے الگ. تو وہ تو ایک پیشن گوئی ہے نا، ایسا ہوگا، لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ وہ ساری امت ہی ایسا کر لے گی. وہ جو کریں گے وہ تو مطلب دیکھیں نا اس وقت جو ہمارے سامنے امت ہے، ہم جو سامنے ہمارے سامنے حقائق موجود ہیں ہم ان کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں نا، مفروضوں پہ بات نہیں کرتے. کیا امت فرقوں میں بٹی ہے کہ نہیں بٹی؟ بالکل بٹی ہوئی ہے، بالکل بٹی ہے. یہ تو یعنی کہ ایسی بات ہے کہ اس کا انکار کرنے والا تو میں کہوں گا پھر اندھا بھی ہوگا تو وہ بھی شاید انکار نہ کر سکے. نہیں، لیکن وہ جو حکم ہے اس کے اوپر تعمیل کیسے ہوگی؟ پھر حکم پر ایسی تعمیل ہوگی نا کہ میں اپنے آپ کو کسی فرقے سے میں آپ کو دیکھیں وہ جماعت والا جو تصور ہے نا آپ کا وہ ایک الگ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر جماعت ہے میں یعنی آپ کو موقع دے دو میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں. دیکھیں اس میں ہم صرف یہ حدیث ہی نہیں پیش کرتے، ہم اس میں قرآن کی آیات بھی پیش کرتے ہیں جس میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب خبیث اور طیب جو ہے وہ مکس ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر یہ خبیث اور طیب کا مجموعہ ہے نا جو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے اور ہر ایک کو حق کا اصل ہے، یہ ہم کسی سے نہیں چھینتے. یہاں تک جو ہمارے مخالفین ہیں ہم ان کو بھی حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھے. اب جب خبیث اور طیب جو ہے وہ مکس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کرتا کہ یہ امت پھر آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لے گی کہ جی یہ طیب ہے اور یہ خبیث ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پھر بھیجتا ہوں، تو جو اس بھیجے ہوئے کو مان لے گا وہ ایک علیحدہ جماعت بن جائے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ علیحدہ جماعت ہو جائیں گے. تو یہ فرق اللہ تعالیٰ کرے گا. لہٰذا جو بھی اس اللہ کے بھیجے کو مان لے گا وہ اس وقت سچا فرقہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدی فرقہ قرار دیا. جو اس سے ہٹ جائے گا وہ سیدھی سی بات ہے ان 72 میں شامل ہو جائے گا. اچھا، یہ جو دوسرا لاہوری گروپ وغیرہ ہیں وہ کیا مانتے ہیں مرزا صاحب کو؟ ان کے دل میں کیا، ان کے یعنی ان کا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں؟ وہ کون محترم میں دیکھیں آپ جس طرح آپ نے پوچھا میں اسی طرح بالکل صاف اور سیدھے لفظوں میں آپ کو جواب دینے لگا. جی شروع میں ان کا ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا. پہلی خلافت میں ان کے عقیدے وہی تھے جو ہمارے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پہلی خلافت کو مانتے ہیں لاہوری تو اصل مسئلہ تھا خلافت کا اختلاف. تو جب انسان میں اختلاف پیدا، مثال کے طور پہ میرا اور آپ کا کسی بات پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے نا، تو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے میں 7 5 6 7 اور باتیں گھڑتا ہوں اپنی بات کو یا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ اختلاف جو ہے وہ اس کا بنیادی نقطہ کوئی اور ہوتا ہے. اس کی میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. جیسے شیعوں میں امامت کا تصور جو ہے وہ جگہ، اصل اختلاف تو یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہے یا حضرت علی خلیفہ ہے، لیکن اس کو انہوں نے بنا کے تو دیکھے. اور ہمارے اس وقت جو شیعہ ہیں ان کے ساتھ کتنے مختلف عقائد ہیں جن پہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہو، وہ مسئلہ پھر ایک نہیں رہتا. تو جیسا کہ میں نے بتایا پہلی خلافت کو لاہوری بھی مانتے ہیں، اس وقت ان کے عقائد وہی تھے. اس وقت ان کے یہ عقیدے نہیں تھے جو انہوں نے جب دوسری خلافت کا انکار کیا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے مزید اضافہ کیا. اس میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو ان معنوں میں بھی نبی نہیں مانتے جن معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی کہا ہے.
اچھا، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کو نہیں مانتے، لیکن کیا وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کلیم کیا تھا اس بات کا، یا کلیم سے بھی پیچھے ہٹ گئے ان کے؟ پہلی خلافت تک وہ یہی مانتے تھے جو ہمارا عقیدہ. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کلیم بھی نہیں کیا تھا. ہاں جی، اس کے بعد تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کلیم کرنا تھا ان کا وہ بھی پھر متشابہ ہو گیا، یعنی وہ تو کلیئر پھر واضح کہیں پہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا جو وہ اتنی آسانی کے ساتھ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. نہیں، ہمارا جب ان کے ساتھ اختلاف ہے تو میں عام طور پہ اگر کسی مجھے بات کرنی پڑتی ہے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جو تمہارے خلیفۃ المسیح اول کے وقت تک کے عقیدے تھے وہ بیان کر دو. صحیح. مطلب اس پہ میں ایک مزید بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بریلوی ہیں آج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، بعض نور مانتے ہیں، بعض کہتے ہیں بشر نہیں ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں متشابہت تھی؟ بالکل نہیں. احمد سے بھی میں درست بات کر رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ جو بات ان کو سمجھانی تھی وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. اگر کوئی اشکال ہے تو وہ خود بیان کر دیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن اگر میں ان کی یوٹیوب کے اوپر وہ کوشش کروں کہ ان کا کوئی جیسے آپ کی جو ہے نا آپ لوگ بہت زیادہ متحرک ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ کام کرتے نظر نہیں آ رہے مجھے. وہ معدوم کے حکم میں ہیں، میں یہ نہیں انکار کر رہا کہ وہ بالکل ہی سرے سے ناپید ہو گئے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر. یعنی وہ سلولی ختم ہو رہے ہیں آپ کے حساب سے، کیونکہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ مین سٹریم میں گھسنے کے لیے بعض ایسے عقیدے اور ایسے انہوں نے مسئلے بیان کیے ہیں کہ وہ لازمی اس کا نتیجہ ان کی موت تھا کہ آہستہ آہستہ. اچھا، میری بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا، میں تھوڑا سا نا سمجھ لیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. یعنی اچھا، ان کے ٹوٹل فرقے کتنے ہیں ان کے، یعنی آپ لوگوں کے، سوری یعنی فرقے؟ سچ پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، لاہوریوں کا مجھے پتا ہے. جی جی. بعض لوگ جو ہیں وہ جمبا گروہ یا 2-3 اور گروہ ہیں، چھوٹے چھوٹے چند گنتی کے انگلیوں پر گننے والے نام ہیں. اگر ان کو آپ فرقہ کرنا چاہیں تو وہ گن لیں بے شک. تو صحیح تعداد اگر کہیں کہ معین طور پہ بتاؤ تو یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہی تھوڑے بہت ہی. صحیح ہے. جہاں تک انہوں نے بریلویوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ تو بالکل ہی قرآن پاک سے جو ہے نا ہٹ گئے ہیں. وہ تو عجیب و غریب قسم کے ان کے عقائد ہیں. یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ وہ بڑے شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں ان سے وہ باقاعدہ جو ہیں وہ مدد طلب کرتے ہیں نا، جیسے ہوتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ پھر ان کے ساتھ بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جو ہے نا وہ عطائی طاقتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کی کچھ سرا ہی نہیں بنتا کہ ایک بندہ جو 100 سال پہلے 200 سال پہلے فوت ہو گیا ہے تو کہاں پہ لکھا ہوا آ گیا کہ فلانے بندے کے پاس عطائی طاقت ہے، اس سے مانگو یا اس سے نہ مانگو. تو وہ بڑا جو ہے نا وہ تو بالکل ہی جو ہے نا میرے خیال سے سائڈ کچھ بدعات انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں، شرک ہے. جہاں تک دیوبندی ہے نا وہ ظاہری طور کے اوپر شرک سے کافی جو ہے نا صاف ہے. ظاہری طور کے اوپر ان کی مساجد میں آپ جائیں گے. ایک منٹ روکیے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں محترم. آپ کی یہ بات میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ ظاہراً یہ لگتا ہے. آپ پڑھیں کتاب اہل دیوبندی ہے اہل حدیثوں کی، اس میں اس نے یہ کہا ہے جس بات پہ ہم بریلویوں کو بدعتی مشرک کہتے ہیں وہ ساری باتیں تو دیوبندیوں میں. صحیح. لیکن آپ دیکھیں عام طور کے اوپر ان کی مساجد میں جائیں گے، جماعت دیکھیں گے نا، عام طور کے اوپر لوگوں کے اندر اس طریقے سے وہ کتابوں کے اندر ہے لیکن بظاہر نہیں ہے. جس طرح بریلویوں میں تو بظاہر شرک ہے نا، یہ تو اٹھتے بیٹھتے یا وہ اس مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیوبندی وہابی آپ کو یہ کرتے نظر نہیں آئیں گے. ہاں، بریکیوں میں چلے جائیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، وہ نکل سکتی ہیں، پاسبل ہے. لیکن میں تو ان کے اندر مجھے پتا ہے نا، یعنی ہمارا تو یہی سارا یعنی معاملہ ہے کہ یہ بریلوی تو ڈنگے کی چوٹ کے اوپر یا بابا مدد کہتے ہیں، سمپل اب یہ کہہ لیں. اور جو دیوبندی اور وہابی ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ مدد ہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، بظاہر یہ ہے. اور آپ کا جو ہے میں چیک کر رہا تھا، یعنی میری سٹڈی ہے کہ آپ کے اندر توحید ہے، یعنی آپ کی توحید بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. مثال کے طور پر آپ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ جو احمدیہ لوگ ہیں وہ شرک کرتے نظر نہیں آتے بظاہر. مجھے اندر کا نہیں پتا سارے معاملے کا صحیح جو بات ہے. تو ایک تو میرے ذہن میں یہ چیز کھٹک رہی تھی کہ یار ان کے اندر بھی فرقے بن گئے ہوئے ہیں اتنے زیادہ، ٹھیک ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ میرے خیال سے آپ جب کوئی ڈیبیٹ کرنے آتا ہے نا آپ کے پاس، ابھی آپ نے ایک چیز پہ بڑا زور رکھا ہوا ہے رضی بھائی نے بھی. آپ سب سے پہلے وہ جو نا آدھا گھنٹہ اس کے اوپر ہی لگ جاتا ہے کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نا. فرقہ کھیلتے کھیلتے کہانی ختم ہو جاتی ہے، بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ آگے یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ رکھا کیوں ہے، ہم نے جان بوجھ کے رکھا ہوا. دیکھیں دیکھیں آپ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرصے سے یہ سٹریم سن رہے ہیں. یہ جتنے بھی آتے ہیں یہ کافی عرصے سے سٹریم سن، ان کو پتا ہے کہ یہ سوال ہونا ہے.
اس کے باوجود آج کے ان میں سے کوئی ایک بھی یہ جرت نہیں اخلاقی کرتا کہ کہے کہ ہاں میں وہ جنسی فرقہ ہوں اور تمہیں میں گمراہ فرقوں میں سمجھتا ہوں لہٰذا تمہیں میں دعوت حق دینے آیا ہوں. اتنی جرت تو خدا کے لیے کرو نا کہ اپنے آپ کو سچا کہو. کون سچا ہے؟ میں سچا ہوں یا آپ سچے ہیں؟ یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن مجھے یہ کم از کم یقین تو ہے کہ میں سچا ہوں. صحیح ہے ٹھیک ہے. نہیں بات نا اگر کسی دوسرے کو دعوت میرے جو کہنے کا مطلب یہ ہے نا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع میں سر کٹ جاتا ہے بندے کا تو وہ آگے چلا ہی نہیں جاتا. جو علم والی بات ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، کہ جو اصل بات ہے نا، کیونکہ میں وہ جو مرزا صاحب آپ کے اس کے اوپر ڈسکشن ہو نا، کہ وہ ان کا جو دعوی نبوت تھا یا دعوی جو بھی تھا وہ اس کے اوپر بات ہو، وہ وہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے بات. نہیں محترم، وہاں تک فرقہ بتا کے بھی نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ ہمارا یہ اصول ہے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ جب انبیاء آتے ہیں نا اس کی لائی ہوئی باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا جو اس وقت انبیاء کے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی کہ مخالفین انبیاء. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے یقیناً قرآن پر پھر وہ ان کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں. قرآن میں اس چیز کے تو میں خلاف ہوں. تو آپ تو ایسے نکلے. یہ جب ذات پہ اعتراض آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اصل اصول جو ہے اس پہ اعتراض کرنے کو کچھ نہیں. نہیں اس چیز کے میں خلاف ہوں کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کے جو مسلمات ہیں، مثال کے طور پہ ظاہری. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایک سیکنڈ، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کوئی آپ کے ساتھ بات کرنے آؤں گا تو اگر میں ان کو نہیں مانتا، آپ کے جو بڑے ہیں، لیکن میں ان کی جو ہے نا گستاخی بھی نہیں کروں گا تاکہ آپ ہرٹ نہ ہو، وہ تو غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو سیدھی سی بات ہے نا. یہ کسی سے بھی بات کرنے کا اخلاق سکھاتے ہی ہے کہ اگلے کو آپ مانیں یا نہ مانیں. میں نے آپ کے ساتھ بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ آپ جو بیٹھ کے معاملات کر رہے ہیں نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ منافق نہیں ہیں. وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس کی بات نہیں میں کر رہا. یعنی منافق سے مراد یہ ہے کہ آپ، یعنی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں آپ کا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا آپ نے کوئی بات کی تھی، تھوڑی سی سخت گدا ٹائپ کی کوئی بات کی تھی، تو رضی صاحب نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ آپ یہ بات نہ کریں. وہ ایک اور بھائی تھے محمود. اچھا سوری. تو رضی صاحب نے ایک بات کہی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہماری ساری محنت جو ہے نا ضائع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے محنت تو آپ کر رہے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے محنت جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. کیوں رضی صاحب؟ صحیح بات ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز صحیح لگ رہی ہے، محنت کر رہے ہیں، صحیح سارے معاملات ہیں. ابھی تو اس کے اوپر جو ہے نا ظاہری سی بات ہے میری اتنی ریسرچ نہیں ہے، تو میں اس لیے اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا آپ یعنی بات نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے ساتھ نا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب بھی آپ نے بات کرنی ہے تو پہلے جو اصولی اختلاف ہے نا ہمارے، ہم وہ طے کریں گے. اس کے بعد جب وہ حل ہو جائیں گے تو پھر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پہ بات کریں گے. اگر کوئی یہ کہ اصولی اختلاف چھوڑ کے صرف حضرت مسیح، تو اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں اگر ایک فیکٹری ہے اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، تو میں جا کے، میں پاگل ہوں کہ جا کے اپنی میں کوالیفیکیشن ان کو ثابت کرتا پھروں جی میں مینیجر کے قائل ہوں. اس نے کہا بھی ٹھیک ہے ہو گے، جب میرے فیکٹری میں گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ بات میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، لیکن آج میرا موڈ ذرا کہہ لیں کہ اچھا ہے تو میں اس کو اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں. تو جب وہ ضرورت آپ کی ہے ہی نہیں، جب آپ کہتے ہو کہ نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو گئی ہے، تو میں کسی کو نبی کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ سمجھا. اچھا یہ پاسبل ہے اگر تھوڑا سا میں 2-3 بات آپ جو ہے نا تھوڑی، میں نے مطلب آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر آپ اصل اصول کو چھوڑ کے ذاتیات پہ آئیں گے تو میں آپ کو بھی نہیں کرنے دوں گا بات. اس لیے کہ میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ پہلے ہمارے اصل اصول جو ہے وہ طے کریں. اس لیے کہ جب تک وہ طے نہیں ہوں گے، میں ابھی آپ کو سنوا دیتا ہوں یہ امتیاز صاحب اور عدنان صاحب کی بات. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر آسمان سے بھی آئے، فرشتوں کے کندھوں پہ چہرہ تو جب اس شخص نے ماننا نہیں تو میں اس پہ صداقت مسیح کی بات کیسے کروں؟ صحیح بات ہے. نہیں مجھے آپ 1 سیکنڈ 10 سیکنڈ دیں گے، میں ایک چیز کلیکٹ کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کرتا ہوں. 1 سیکنڈ دیجیے گا. جی صحیح. احمد صاحب ان کا ہم ایک اور سوال لے لیتے ہیں، پھر یہاں پہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو پھر جی عبداللہ بھائی میرے پاس 5 منٹ، آپ آخری سوال احمد بٹ صاحب سے کر لیں پھر ہم پروگرام
اچھا یہ پاسبل ہے؟ اچھا میں اپنا آپ کو بتا دیا کہ میں واقعی میں اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسلک اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ سب میں کچھ نہ کچھ پرابلم نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے بتا دیا کہ وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، چلے وہ کسی حد تک ٹھیک ہیں، بریلوی بالکل ہی آپ کو پتہ ہے کیا معاملہ ہے ان کا. تو میں اپنے آپ کو نا کسی فرقے کے ساتھ جو ہے نا منسوب نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا تعارف ہے اسلام کے حوالے سے ریسرچ. جی جی اس میں محترم یہ کریں نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے باہر نہ ہٹیں، آپ اپنے آپ کو فرقہ ڈکلیئر کر لیں. اور کیا ہوا ہے سب میں آپ صرف اس کا مجھے پتہ نہیں کیوں جی چڑھتے ہیں. جب آپ نے جی اسے جی فرق کر لیا ہے تو فرقہ آپ بن چکے ہیں. بالکل. میں یہ اگر میں دیوبندی ہوتا تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوتا تو میں کہتا میں ہے نہیں ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان میں شمار کر لیں جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک فرقہ ان کے ساتھ نہیں، میں مسلمان ہوں. سمجھ لیں ایک گروہ ہے، یہ بن گیا ہوا ہے گروہ یہ والا. اور یہ نہیں، یہ گروہ نہیں ہے. ایک گروہ جو ہے نا جس کو ہم جماعت جی کہہ رہے ہیں تو اس کا ایک امیر ہونا لازمی ہے. اب امیر کہاں سے لے کے آئے؟ اب میں بتاتا ہوں نا، یہی مسئلہ ہے نا. تو پھر جو اللہ نے بھیجا وہ اس کو مان لیں. اس لیے تو اس کے بات کریں گے تو اب ہم کسی طرف جائیں گے نا. بات تو اس لیے تو بات کر رہے ہیں. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے گروہ میں وہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. باقی دیوبندیوں میں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، بریلویوں میں بھی نظر آ رہا، اہل حدیثوں میں بھی وہ نظر نہیں آ رہا، اہل تشیعوں میں بھی نظر نہیں آ رہا. تو کہیں بھی احمدیہ ہو جائیں. کسی ایک کا دعویٰ ہے نہیں سوائے جماعت احمدیہ کے. میں آپ کو اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاسبل ہے کہ جو کچھ جو کیا نام ہے ان کا، مجھے نام بھی نہیں صحیح پتا، غلام احمد کیا نام ہے؟ حضرت غلام احمد علیہ. جی اچھا جی ان کے بارے میں یہ کچھ یہ کہتے ہیں نا کہ میں ان کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا. کتاب وغیرہ میں نے کوئی نہیں پڑھی ان کی، صحیح جو بات ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہی کر رہا تھا. لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ کچھ چیزیں یہ کہتے ہیں نا انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھی تو ان کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی تھی، یا اس کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ بات کر دیں. میں آپ کو کل 10 لے کے آئیں گے یا 20 لے کے آئیں گے یا 50، میں ایک اصول بتا دیتا ہوں. جی جو بھی پیشن گوئیاں ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، لیکن جس طرح ہم بعض دفعہ معیار بنا لیتے ہیں نا کہ اس طرح پوری ہو تو تب میں اس کو مانوں گا، اس طرح اگر پوری کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو آپ کو بہت سارے انبیاء کی نبوت سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اس لیے جو خود ساختہ معیار بنا کے آپ کہیں گے کہ یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی تو وہ آپ کو پھر دوسرے انبیاء جو ہیں ان کی نبوت سے بھی انکار کرنا پڑے گا. تو میری فون کال کے بعد جی میں اگر اس کے بعد ہو گیا پروگرام کا، بس ایک میری مجھے آپ 2 یا 3 کوئی بڑی زبردست قسم کی جو پیشن گوئیاں ہیں یا کوئی ان کے وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، 2 یا 3 کوئی موٹی زبردست قسم کی. اور بھائی آپ سے پرائیویٹ میں بات ہو سکتی ہے مجھے اگر پلیز، اگر یہ میں میسج بھی کر رہا تھا ٹیلی گرام بھیج دو. احمد سے 5 منٹ ہے تو آپ ایک ہی بتاؤں گا، اگر سمجھ نہ ہو تو ایک کافی ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس وقت ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اب یہ الفاظ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے سمجھ لیں یا اللہ کا وعدہ سمجھ لیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو مرضی سمجھ لیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. جی بالکل یہ ہاں، اب یہ دیکھ لیں کہ زمین کے کناروں تک یہ میسج پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. بالکل پہنچا جی، یہ ایک ہو گئی، یہ بات کا مجھے پتا ہے آلریڈی اور اٹس ویری امپریسو نو ڈاؤٹ. اچھا کوئی 2-3 جیسے ہوتا ہے نا، اگر سمجھنا ہو انسان کو تو ایک بات جو ہے وہ کافی ہوتی ہے. ہمیشہ ہم یہ ایک شعر پڑھتے ہیں کہ پاک دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار. حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہیں. اسی وجہ سے ہم ان کو صدیق کا لقب دیتے ہیں. دیکھیں وہ تو نبی علیہ السلام تو ان کے سامنے تھے نا سارے معاملات، ہمارے سامنے تو کوئی نہیں. میں مثال دے رہا ہوں نا کہ وہ اس لیے ہم ان کو صدیق کا رتبہ دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے تو یہ تو آپ کو میں ایک نشان بتا دیا جو خود آپ مان رہے ہیں کہ پورا ہو. بھائی میری ایک پلے لسٹ ہے پیش گوئیوں پہ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے پروفس آف پروفیٹہڈ. میں آپ کو ایک اور پیش کوئی بتا دیتا ہوں. حضرت مرزا غلام احمد حسن نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے عربی سکھائی اور میں نے یہ تفسیر لکھی سورہ فاتحہ کی، ٹھیک ہے، عربی زبان میں. آپ نے پیش کوئی کی تھی کہ منعہ مانع من السماء،
کہ اللہ نے آسمان میں منع کر دیا کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے پائے گا. حضرت مسیح علیہ السلام نے ساروں کو چیلنج کیا کہ آپ اکٹھے ہو کے اس کا عربی میں اگر جواب دے میں اپنی کتابیں جلا دوں گا اور آپ کی ہاتھ پہ بیعت کروں گا. کوئی نہیں کھڑا ہوا. ایک بندے نے کوشش کی، اردو میں جواب لکھ دیا، اسی ہفتے وہ طاعون میں مر گیا. محمد نام تھا اس کا، پیر میر علی شاہ کا شاگرد تھا. پھر ایک اور میں آپ کو نشان بتاتا ہوں، لیک رام کی وفات کے متعلق آپ علیہ السلام نے پیش گوئی کی کہ 6 سال کے اندر یہ ہلاک ہوگا، وہ بھی پیش گوئی پوری ہوئی. بہت سارے ہندوؤں کے لیے نشان تھا. تو یہ 3 پیش گوئیاں ایسی ہزاروں ہیں، لیکن جیسے احمد بٹ صاحب نے کہا کہ ایک کافی. اب اللہ سے پوچھے، اے اللہ کیا مرزا صاحب سچے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا. اس پہ میرے بھائی یہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے. جزاک اللہ. اچھا میرے ایک آخری چھوٹی سی بات تھی، پھر آپ چلے جائیں، پھر وہ چھوٹی سی بعد میں کر لیں گے اگر پاسبل. وہ چھوٹی سی بات یہ تھی کہ جیسے آپ نے پیر مہر علی شاہ کا نام لیا نا، تو ایک واقعہ میں شروع ہوا تھا کہ میں جلدی سے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں تفسیر لکھوں گا، سوری قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ جو بتاتے ہیں وہ واقعہ کچھ اور ہے، یہ جو بتاتے ہیں پیر مہر علی شاہ کے بارے میں یہ واقعہ اور ہے. یہ کہتے تھے کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا، انہوں نے بولا تھا ہم بیٹھیں گے، قلم خود چلے گی. میں آپ کو سمپل جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، میں لنک یہاں شیئر کیا، مہر منیر جو ان کے گھر کی کتاب ہے اس میں واضح کہ پیر میر علی نے نہیں کتاب لکھی، اور اس کو پوچھا گیا کیوں نہیں، اس نے کہا یار میرے پہ اتنا نور آ رہا تھا کہ میں اس کو سنبھال نہیں سکا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ اتنے انوار دے رہا تھا انسانوں کو اور انہیں آگے پہنچائے نہیں. پہلی بات. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، آپ پہ الہام ہوتا تھا، وحی ہوتی تھی قرآن کی، اور کاتب وحی اپنے قلم سے لکھتے تھے. آج کل طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں ان سے غلطی ہوتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاتب وحی چاہیے تھے. یہ بریلوی کہتے ہیں یار اگر پیر میر علی سے یہ مقابلہ ہوتا جس سے وہ خود فرار ہو چکا تھا، خود ہی اللہ قلم کے ساتھ لکھتے تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتب وحی تھے، لیکن پیر میر علی شاہ کی یہ خصوصیت ہے کہ خود ہی قلم لکھتا. تو اس سے ثابت ہے کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا مرزا صاحب کو کہ آ جائیں ہم بیٹھیں گے اور جس کی قلم خود لکھے گی وہ ہوگا. تو یہ انہوں نے کیا تھا ان کو؟ نہیں کیا تھا. چھوڑنی ہے تو جو مرضی چھوڑتے پھرے. ٹھیک ہے، نہیں انہوں نے چیلنج کیا تھا مرزا صاحب کو پیر مہر علی شاہ نے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے. نہیں کیا تھا. اچھا کوئی چیلنج حضرت مسیح موعود کا چیلنج تھا کہ یہ. اچھا، وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کہاں سے ملے گی؟ یہ والی اجاز المسیح آن لائن ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اجاز المسیح، آپ اس میں لنک دے سکتے ہیں اس کا؟ میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، پھر اس پہ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. میں یہ بھی آپ کو مزید بتا دوں کہ جو پیر میر علی شاہ کے متعلق یہ کہانیاں ہیں نا بالکل باطل ہیں، بلکہ مسیح موعود نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ تم یہ تفسیر نہیں لکھ سکو گے، اور اس نے نہیں لکھی. یہ میں لنک بھیج دیا بھائی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو اس کو آپ خود پڑھیں. میں نے ایک عرب بھائی کو یہ دکھائی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ ضرور ایک معجزہ ہے، لیکن یہ میں نہیں مانتا کہ مسیح موعود سچ ہے، تو یہ شیطان نے ان کو سکھایا. اب آپ مجھے بتائیں کیا شیطان سورہ فاتح کی تفسیر سکھانے بیٹھا ہے؟ تو یہ تفسیر ہے، اس کی آپ اردو پڑھیں. اگر آپ اس کو مکمل پڑھیں گے، شیطان کے پاس اور بڑے کام کرنے کے لیے. بالکل اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی. میرے بھائی معذرت، یہاں نماز کا وقت ہو گیا تو ہم مرزا اچھا آپ چلے جائیں. رضی بھائی آپ کی ایج کیا ہے ویسے؟ اگر آپ میری ایج کافی زیادہ ہے. نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، بالکل ینگ ہے ماشاءاللہ. بہت میں بڈھا انسان. چلے صحیح ہے، دعاؤں میں یاد ہے. مجھے میسج کر دیا آپ نے، ڈی ایم کر دیا آپ نے شاید. ٹیلی گرام اپنا لکھتے ہیں، اس پہ آپ میسج کریں. آپ نے میری عمر نہیں پوچھ لی. احمد صاحب جزاک اللہ بہت، آپ بھی حاضر ہوئے ہیں پھر سے. اللہ کی جزائے خیر دے انشاءاللہ. مزید عبداللہ بھائی اگلی بار آپ کو پہلے لے لیں گے کہ مزید بات احمد بھائی سے آپ کے ساتھ ہو سکے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ بہت بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.